أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، آپ ہرگز گمان مت کیجئے الذین ان لوگوں کو یفرحون بما اتوا جو خوش ہوتے ہیں اس چیز پر اتوا جو انہوں نے کی، ویحبون ان یحمدوا اور وہ پسند کرتے ہیں ان یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا ان اعمال پر جو انہوں نے کیے نہیں، فلا تحسبنہم سو آپ ہرگز انہیں گمان مت کیجئے بمفازۃ من العذاب کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں، والارض اور زمین کے اندر، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. ان فی خلق السماوات بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کی تبدیلی میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل مندوں کے واسطے، الذین یذکرون وہ عقل مند، یذکرون اللہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، قیاما کھڑے ہوئے، وقعودا بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے، ویتفکرون اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ربنا اور پھر یوں گویا ہوتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا تو نے یوں ہی یہ بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار سو تو ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. لا تحسبن الذین یفرحون ہرگز آپ گمان مت کیجئے الذین ان لوگوں کو یفرحون بما اتوا جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر، ویحبون ان یحمدوا اور وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا جو انہوں نے کیا نہیں، فلا تحسبنہم بمفازۃ آپ ہرگز انہیں گمان مت کیجئے کہ وہ چھوٹ جائیں گے، من العذاب عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کے اندر، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان فی خلق السماوات والارض بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار رات اور دن کی یہ تبدیلی میں، لآیات البتہ بہتی نشانیاں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، قیاما کھڑے ہوئے، وقعودا بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے،
वयतफक्करून, और वो गौर व फिक्र करते हैं, सोचो विचार करते हैं, फी खल्किस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में, रब्बना, फिर कहते हैं ऐ हमारे परवरदिगार, मा खलकता, नहीं पैदा किया तूने, हादा ये, बातिलन, बेकार, सुबहानक, तू पाक है यूं फजूल काम करने से, फकीना अज़ाबन नार, सो तू बचा ले हमें अज़ाबन नार, आग के अजाब से। आज के इस दर्स की आयात के अंदर भी यहूदो नसारा की वही शनी हरकात बयान हो रही हैं। पिछले दर्सों से वही कबाहतें उनकी मज़कूर हुई हैं कि ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की गुस्ताखी करते हैं, कि यूं कहते हैं कि अल्लाह फ़कीर हो गया, हम मालदार हो गए, कि अल्लाह हमसे कर्ज मांग रहा है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, सहाबाए किराम को सताते हैं और अपनी तरफ से ईमान न लाने के लिए हीले बहाने तराशते हैं और फिर यूं मोजज़ात मांगते हैं, तरह तरह की चीज़ें। फिर मुसलमानों को खिताब करके फरमाया गया, मुसलमानों तुम्हें ज़रूर आजमाया जाएगा, माल में, जान में, लिहाजा हमा वक्त तैयार रहा करो, किसी वक्त भी आजमाइश आ सकती है। मांगनी नहीं चाहिए आजमाइश, अलबत्ता आ जाए तो फिर उसको बर्दाश्त करने का मलका होना चाहिए। फिर ये भी फरमाया गया कि यहूदो नसारा की तरफ से और जो अहले हक के खिलाफ गिरोह होंगे उनसे अहले हक को तकालीफ मुसलसल पे दर पे मिलती रहेंगी, ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। मुसलमानों तुमने उनका मुकाबला करना है सब्र के साथ और तकवा को अपना करके। और ये सारी बातें कहने के बाद फिर ये भी बतलाया गया कि वो अपनी तरफ से बातें अल्लाह की तरफ तो मंसूब करते हैं, लेकिन जिन बातों का अल्लाह ने हुक्म सराहतन दिया उनको पसे पुष्ट डाले हुए है। फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम, और ये पसे पुष्ट डालने की जो बुनियादी वजह है वो पेट का मसला है कि मिलेगा नहीं। अगर हक बात बयान करेंगे सारे वजीफे छूट जाएंगे, नजराने बंद हो जाएंगे, इसलिए इस तरह की ये चीजें अपनाए हुए हैं। आज के इस दर्स में भी उनकी एक बुरी खसलत का तज़किरा है। चुनाचे यहूदियों और इसी तरह जो मुनाफिक किस्म के लोग थे, मुशरिकीन थे अरब के, उनके यहाँ भी यही था कि जो वो कर रहे थे ना उस पर खुश होते थे। मुनाफिक बहाना बना करके हमारे घर खाली रह जाएंगे, हम सारे जिहाद में निकल जाएंगे, कोई इधर ना आ जाए, इसलिए हम नहीं जाएंगे, बहाना बना के घर में बैठ जाते थे और फिर घर में आकर के कहते थे लो जी हमने धोखा दे दिया, फराड कर लिया। इस बात के ऊपर खुश होते थे। ये है जो किया है काम उस पर खुश होते हैं। और यहूदी भी हक बात को जो छुपानी नहीं थी उसको छुपा कर खुश होते थे, लो जी हमने भी पर्दा डाल दिया। और यहां तक के मुशरिकीन को भी कहते थे कि तुम मुसलमानों से अच्छे हो, जिन्होंने 360 बुत या 65 बुत जो है वो इबादत खाना खुदा में रखे हुए थे, उनको भी कहते थे तुम अच्छे लोग हो। मुसलमानों की बनिस्बत हक बात को छुपा करके खुश होते थे। और फरमाया व अन युहमदू बिमा लम यफालू, और जो काम किया नहीं उसके ऊपर तारीफ करने कि उनकी तारीफ की जाए। ये चाहते थे कि जो काम उन्होंने किया नहीं उस पर उनकी क्या की जाए, तारीफ की जाए। क्या काम नहीं किया? जो वादा किया गया था कि हक बात को बयान करना है वो किया नहीं, और खुश होते थे कि अवाम से हमें दाद मिले, बड़े ईमानदार लोग हैं। फिर जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गज़वात से वापस लौटते थे ना, तो यही मुनाफिक तबका आ करके अर्ज करता था कि वो जी हमारे यहाँ ये मसला हो गया था, फलाना हो गया था, बहाने बना करके ना फिर यातज़िरून इलैकुम इज़ा रजातुम इलैहिम कुल ला तातज़िरू, उज़र बयान किया करते थे। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिमुल गैब तो थे नहीं
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو جائے کہ نہیں نہیں غلط کہہ رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عذر قبول فرماتے جاتے تھے، تو اس بات کے اوپر وہ پھر خوش ہو، اس بات کے اوپر وہ کہتے تھے کہ ہماری اب تعریف کی جائے گی، کہ یعنی پسند کرتے تھے کہ جو ہم نے کام کیا نہیں، جہاد میں نہیں شریک ہوئے، جب اجازت مل جائے تو ثواب تو مل گیا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو واقعی عذر نے روک لیا، گھر میں کوئی عذر تھا جس کی وجہ سے نہیں جا پایا، عام ترتیب تو یہی ہے کہ عذر نہ ہو تو مسجد میں پہنچتا ہے صف اول میں، لیکن مسئلہ آ گیا واقعی معقول وجہ ہے جس کی وجہ سے گھر میں رہ گیا، ایسے آدمی کو اللہ اس کی نیت کی وجہ سے ثواب پورا دیتا ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ غزوے سے واپس آ رہے تھے تو کسی نے باتیں کی جی فلانا تو پیچھے ہی رہ گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو بھی حصہ ملے گا غنیمت میں سے، وہ ہمارے ساتھ چلے نہیں لیکن ان کو بھی ثواب وہی ملا جو تمہیں ملا، کیونکہ ان کی نیت پکی تھی لیکن واقعی عذر نے ان کو روک لیا تھا۔ تو یہ بھی عذر بیان کر کے پیچھے جب ہٹتے تھے تو پھر یہ چاہتے تھے کہ لوگ ہماری کیا کریں، تعریف کریں۔ یہ سنائی گئی تو بات یہودیوں کو ہے، لیکن در حقیقت قرآن کی جو آیات ہوتی ہیں ان میں عموم ہوتا ہے، ہر ایک کو اس سے سبق لینا ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ دیکھو مسلمانوں، کر کے پھر اترانا نہیں ہے، اتراؤ مت کہ یہاں سے باہر نکل کے میں بہت بڑا کوئی پہاڑ میں چڑھ گیا اور پہاڑ کی چوٹی سر کر لی، ایسی بات نہیں ہے۔ رب کے گھر میں آ کر کے رب کے سامنے جھکایا ہے تو توفیق کس نے دی ہے؟ اسی نے دی ہے نا، تو لہذا باہر نکلتے ہوئے اکڑنا نہیں، ہاں البتہ دلی خوشی ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت سیئتک فانت مؤمن، جب تو نیکی کر کے نا دلی طور پہ خوش ہو جائے یا برائی کر کے دل میں تجھے رنج پہنچے تو بس سمجھ کے تو کیا ہے، مومن ہے، تو کیا ہے، مومن ہے۔ کہ اچھائی کر کے تجھے خوشی ملے، یہ دلی خوشی ہے۔ باقی یہ کہ یہ نمود و نمائش کے لیے بندہ جائے ایک پنکھا دے کر کے 75 پنکھوں کی تصویریں لگا دے اور پھر یہ اس طرح کی سیلفیاں لے کر کے، اس چیز کو ریاکاری سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ ریاکاری جو ہے، جو کیا نہیں اس کے اوپر تعریف چاہ رہے ہیں، کسی کے کیے ہوئے کے اوپر اپنی فوٹو لگا کر کے بندہ تعریف لینا چاہے، داد لینا چاہے، یہ بہت بری خصلت ہے۔ اور چونکہ ایمان جو ہے نا خوف اور رجا، امید اور خوف کے درمیان والی چیز ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے نا تو نماز پڑھنے کے بعد اس کو اس بات پر تو خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے ایک فریضہ ادا کرنے کی توفیق بخشی ہے، لیکن ڈر بھی رہے کہ بارگاہ الہی میں جس طریقے سے آنا چاہیے تھا ہو سکتا ہے اس میں کوتاہی ہو گئی ہو، اس لیے خوف بھی رہے کہ پتہ نہیں عند اللہ یہ میرا عمل قبول ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ اس لیے بین الرجاء اور خوف اور رجاء، امید کے درمیانی کیفیت کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور اگر بندہ اترانا شروع کر دے نیکی کر کے کہ فلاں آدمی یہ کہے گا تو ایسا عمل جو ہے وہ مردود ہے۔ مسلم شریف کی ایک لمبی روایت ہے اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا فرما بتاؤ کیا کر کے آئے، وہ کہے گا یا اللہ تیرے راستے میں جہاد کیا، دشمنوں کو مارا، خوب قتل کیا، یہاں تک کہ اپنی جان عزیز بھی تیرے راستے میں قربان کر دی، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولا تو نے اس لیے کیا تھا کہ واہ واہ ہو جائے، مجھے لائک زیادہ مل جائیں گی اور میرے بہت زیادہ اس میں دیکھنے والے زیادہ مل جائیں گے، اس وجہ سے تو نے کیا تھا، سو وہ تیرا چرچا دنیا میں ہوا جا چکا، اب تیرا عمل، اس عمل کی کوئی جزا نہیں ہے میرے پاس، تو اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ عالم دین کو لایا جائے گا، علم کیوں پڑھا؟ اس لیے پڑھا تھا کہ جو پیچھے کہہ کر کے گئے ان کے اوپر کیچڑ اچھالو اور ان کو یوں کہہ دو وہ ایسے، یعنی ان کو مات دینے کے لیے اگر پڑھا، اپنی نمود کے لیے، نمائش کے لیے پڑھا کہ لوگ کہیں گے کتنا بڑا علامہ ہے، فہامہ ہے، دیکھو جی کیسے نکتے بیان کرتا ہے، ایسا اگر تھا تو پھر ایسے کو بھی اللہ تبارک و تعالی یہی فرمائیں گے تیرا چرچا دنیا میں ہوا جا چکا اور بڑے اشتہاروں پہ تیرے بڑے بڑے نام آئے
آگے تھے اور لکھا ہوا تھا العلامہ فہامہ علامت الدہر بہر محقق اور پتہ نہیں کیا کچھ، جو کچھ بھی لکھا ہوا تھا وہ لکھا جا چکا، تیرا چرچا خوب ہو گیا ہے، لو جی اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، مالدار کو لایا جائے گا، لو بھائی کیوں خرچ کیا تھا؟ اللہ تیری رضا کے لیے، کہا نا تو نے یہ جو خرچ کیا تھا اسی لیے کیا تھا، لوگ کہیں گے بڑا مالدار ہے، لہذا وہ مالدار کہا جا چکا ہے، تجھے اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ البتہ ایک تبھی خوشی ہوتی ہے، بندہ جب نماز پڑھ لیتا نا، جو آدمی نمازی ہے، عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو نا تو تھوڑی سی بے قراری سی محسوس ہے، ایک عادت ثانیہ بن جاتی ہے، عبادت عادت ثانیہ بن جاتی ہے، اور پھر بندہ جب تک وہ کرتا نہیں نا بے چینی سی کیفیت رہتی ہے۔ تو یہ وہ ہے کہ جب تک کام کیا پھر خوشی محسوس ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز مل گئی خوش ہو گیا، ایسی خوشی جو ہے یہ تو مومن کی علامت ہے۔ ہاں اترانا جو ہے وہ خلاف ہے، ریاکاری دوسروں کو دکھانے کے لیے کرنا، یہ یہودیوں کی بری خصلت تھی، جو فرمایا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، ان باتوں کی وجہ سے یہ کہہ کر کے دنیا والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اس اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا جو دلوں کے بھید جانتا ہے، اس لیے فرمایا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، ہرگز گمان مت کیجئے کہ یہ جہنم سے چھوٹ جائیں گے، نہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب ہے۔ وجہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تو اللہ کے پاس ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر چیز کو وہ خوب جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز کے اوپر مکمل کنٹرول رکھتا ہے، قدرت ہے، قادر ہے وہ۔ اب مشرکین نے ایک موقع پر، اگلی جو آیتیں ہیں یہ اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے، تو شروع کے پہلے رکوع میں بھی توحید کا مضمون مذکور ہوا، الوہیت کے دلائل دیے گئے، قدرت کاملہ کے دلائل دیے گئے، اور آخری اس رکوع کے اندر بھی اللہ وہی مضمون بیان فرما رہے۔ ایک موقع پر ہوا یہ کہ مشرکین نے یہودیوں سے پوچھا کہ بتلاؤ آپ کے جو نبی تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ نے کیا کیا معجزہ دیا؟ تو یہودیوں نے کہا ہمارے نبی کو اللہ نے ایک معجزہ یہ دیا تھا کہ لاٹھی ہاتھ سے پھینکتے تھے سانپ بن جاتا تھا، اور وہ اٹھاتے تھے دوبارہ سے لاٹھی بن جاتی تھی۔ پھر اللہ نے یہ بھی معجزہ دیا، ہاتھ یوں بغل میں دے کر کے ظاہر کرتے تھے وہ روشن ہو جایا کرتا تھا، اور پھر یہ بھی معجزہ دیا، پتھر کے اوپر مارا وہی عصا، اللہ نے اس میں سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ قرآن مجید کے یہ معجزے ہیں، کوئی انکار تو کر نہیں سکتا کیونکہ قرآن مجید میں یہ مذکور ہے۔ سمندر پہ مارا، سمندر نے راستہ دے دیا، من اور سلوہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قوم کو کھلایا، یہ سارے کے سارے معجزات گنوائے۔ پھر وہ وفد جو ہے نا عیسائیوں کے پاس گیا، ہاں بتلائیے جی آپ کے نبی کو کون کون سے معجزے ملے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے نبی کو معجزہ یہ ملا کہ ہمارے نبی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے تھے او مردے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مٹی کا ایک وہ بناتے تھے، پرندہ بناتے تھے، اس کو پھونک مارتے تھے وہ اڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ گھر میں جو کھا کے لوگ آتے تھے بتلا دیتے تھے تمہارے پیٹ میں یہ ہے، فریج میں یہ رکھ کے آیا ہے، یہ بھی بتلا دیتے تھے۔ جو تدخرون جو پیچھے گھر میں ذخیرہ کر کے آئے وہ بھی بتلا دیتے تھے۔ یہ سارے معجزے انہوں نے گنوائے۔ اب یہی وفد جو ہے نا نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا دیکھیے جی حضرت عیسیٰ کو تو اتنے معجزے ملے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اتنے معجزے ملے، آپ بھی کوئی اس طرح کا معجزہ دکھلائیے۔ چنانچہ اس طرح کیجئے، یہ جو صفا کی پہاڑی ہے نا اس کو سونا بنا دیجیے۔ یہ جو صفا کی پہاڑی ہے نا، اپنا فائدہ، صفا کی جو پہاڑی ہے اس کو کیا بنا دیجئے؟ سونا بنا دیجئے۔ یہ اس اور 15ویں پارے میں وہ ساری چیزیں مذکور ہیں جو انہوں نے مانگی کہ آپ کے پاس باغ ہونا چاہیے، کھجور کا، انگوروں کا باغ ہونا چاہیے، آپ تو آسمانوں پہ چڑھنے والے ہونے چاہیے، آسمان پہ چڑھے، ترقا فی السماء، وہاں سے اتریں، پھر قرآن مجید کی تلاوت ایک کتاب لے کر کے آئیں، آپ کے ہاتھ میں نسخہ ہو، آپ اس کی تلاوت کر رہے ہو، تو جا کر کے ہم سوچیں گے، مانیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ان کو جواب دیا، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض
بے شک آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کی اس تبدیلی کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ اتنی بڑی زمین جس اللہ نے بچھا دی ہے، وہ کیا صفا کی پہاڑی کو سونا نہیں بنا سکتا؟ اتنا بڑا آسمان جس نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا ہے، کیا وہ یہ صفا کی اس چھوٹی سی پہاڑی کو سونا نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے۔ یہ تو وہ بھی مانتے تھے، آسمان اللہ نے پیدا کیا، زمین اللہ نے پیدا کی ہے، وہ مانتے تھے۔ یہ جو دن اور رات کی تبدیلی ہے یہ بھی اللہ ہی کرتا ہے، تو کہا جو اللہ یہ کچھ کر سکتا ہے نا یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ماننا تم نے پھر بھی نہیں۔ اور امت محمدیہ کے ساتھ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ عمومی عذاب اس کے اوپر نہیں آئے گا کہ ساری کی ساری امت تباہ ہو جائے، اور فرمائشی معجزہ جب پورا ہو جائے پھر امت نہ مانے تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ تمام کو ملیا میٹ کر دیا جائے۔ فرمائش ہو پوری ہو جائے پھر بھی بندہ نہ مانے، تو فرمایا اتنا بڑا آسمان زمین، یہ اللہ کی اس قدرت کاملہ کے اوپر دلائل موجود ہیں، پھر یہ والی دلیل کون سا معنی رکھتی ہے؟ وہ ویسے ایک لطیفہ کسی نے لکھا تھا کہ ایک آدمی آگے گاڑی میں جا رہا تھا نا، تو ہاتھ اس نے ایسے ایسے کیا تو مڑنے لگا تو پیچھے والی گاڑی نے آ کے مارا، تو وہ مار کے نا تو اتر کے آیا، تو اس نے کہا تم نے اشارہ کیوں نہیں جلایا؟ اس نے کہا اتنا بڑا ہاتھ تجھے نظر نہیں آیا تو تم اشارہ کیسے دیکھ سکتا تھا بھائی؟ تو بہرحال ایک چیز ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز اللہ کیسے نہیں بنا سکتا، وہ بنا سکتا ہے، صرف یہ ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں بنا کر کے نا ایمان نہ لانے کے لیے ہیلے بہانے تراشتے تھے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایسا عمل جو آپ کو بہت ہی حیران کن محسوس ہوا ہو کہ بہت ہی آپ حیران ہو گئی اس کو دیکھ کر کے؟ فرمایا ایک شب میں لحاف کے اندر لیٹی ہوئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آ کر کے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کہا عائشہ اجازت دو تو میں اللہ کی تھوڑی سی عبادت کر لوں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ فجر کا وقت ہو چکا ہے، آپ باہر تشریف لائیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ زان دے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا کرتے تھے، کیونکہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ساتھ ہی تھا، وہاں سے نکل کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے اور وہیں سے واپس جایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پھر جب وہ ختم کی کیفیت تو حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر یہ آیت نازل کی ہے، ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات کی اور دن کی اس تبدیلی میں، کبھی رات دن میں گھس جاتا ہے، دن رات میں گھس جاتا ہے، اور ایسے ہی گھستے رہتے ہیں، اور کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلی جو ہے فرمایا لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لیکن لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، ورنہ دیکھتا تو ہر ایک ہے۔ لب در حقیقت کہتے ہیں یہ جو بادام ہم توڑتے ہیں نا، توڑنے کے بعد جو اندر سے گری نکلتی ہے نا، وہ گری بھی اوپر جو جلی ہوتی ہے اس کو بھی ختم کر کے وہ جو سفید گری نکلتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں لب۔ تو گویا عقل والے، عقل کو بھی یہ لب کہ وہ ایک مغز ہوتا ہے، اندر کا مغز ہوتا ہے۔ فرمایا عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ عقل مند لوگ کون ہے؟ یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہوئے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قعوداً، بیٹھے ہوئے بھی کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے بھی عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی ایک کیفیت نہیں ہے، کسی بھی کیفیت میں انسان ہو اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ نماز میں بھی ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھے، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے اگر کھڑے ہونے پہ قادر نہیں ہے، لیٹ کے بھی پڑھ سکتا ہے، اور لیٹنے کی حالت میں بھی وہ اللہ کی عبادت یعنی کہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایسے ہی ذکر جو ہے وہ بے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو، بے وضو حالت میں کر سکتا ہے بندہ، ہاں ہاتھ نہیں لگا سکتا، چھونا منع ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اذکار جو ہے وہ لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، ہر حالت میں۔ اور ایک اور بات، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرنا، غور و فکر کرنا، ایک گھڑی غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت، نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ لیکن غور و فکر کر کے پھر اس میں مادیت تلاش کرنا کہ جو پلیٹیں ہل گئی اور پھر اس لیے زمین آگے پیچھے ہو گئی، ایسی بات نہیں۔ یہاں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ایسا غور و فکر جو اللہ تک آدمی کو پہنچا دے، وہ والا غور و فکر۔ ہاں، سائنسدان فلاسفر اس کو کہا جا سکتا ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نکال کر کے اس میں ذرے اور یہ تلاش کرے کہ یہ فلانی سن کی ہے اور فلانی سن کی ہے، اس پہ اوپر قرآن تعریف نہیں کر رہا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ غور و فکر کر کے کتنا بڑا آسمان بنایا، تو ظاہر ہے مصنوع سے صانع کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ باہر سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ٹائلیں بڑی اچھی لگی ہوئی ہیں، تو یہ ٹائلیں خود بخود تو نہیں لگ گئی نا، کسی لگانے والے نے لگائی، تو ٹائل کی تعریف کرتے ہی کہ بہت اچھی لگی ہوئی ہیں، خود بخود مستری صاحب کی تعریف ہو گئی۔ تو اتنی بڑی کائنات کو بچھانے والی ذات جو ہے اس تک پہنچ جائے، یہ ہے تفکر۔ تو فرمایا تفکر فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کو یوں ہی بیکار تو نہیں پیدا کیا، بیکار تو نہیں ہے، یہ غور و فکر کے لیے تھا کہ اس سے انسان اللہ تک پہنچ جائے۔ سبحانک، تو پاک ہے کہ یوں فضول کام کرے۔ ایک چھوٹا سا آدمی جو ہے، انسان جو ہے، یہ بیکار کام نہیں کرتا، اللہ کی ذات کیسے بیکار کام کر سکتی ہے؟ سبحانک، تو پاک ہے، بس فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من كل داء، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك۔